ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باکم بخیر اعمالکم، کون فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، بشیر و نذیر فرما رہے ہیں۔ بات کس کو فرما رہے ہیں؟ امت کو فرما رہے ہیں۔ وہ کون سی امت ہے؟ جس کو یہ چیز چاہیے، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ تو کتنا کرم فرمایا اللہ نے، اعلان فرمایا ہم سے ان باکم اعمالکم بخیر اعمالکم۔ کیا تمہیں ایسا ایک عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو؟ کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے یہ تھا کہ مکان کی مثال دینا آپ کو، اور ہم تلاش بھی ہے، ہم لوگ ماشاء اللہ اس چکر میں بیٹھے۔ یہ خیر اعمال ہو، جتنی بھی اعمال ہیں تمہارے اس میں سب سے بہتر عمل ہو۔ اب کتنے اعمال اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، تو اس میں کیا بہتری ہوگی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں تو مان دیا بھی سب سے بہتر عمل الحمدللہ، تو کوئی شارٹ کٹ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ہوگا اور اس کو آئندہ ملککم، کہ وہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے رب کے نزدیک، آپ کے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پہلی گارنٹی دی کہ وہ ایسا عمل ہے کہ سارے عمل میں بہتر ہوگا، اور دوسری گارنٹی کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ کس کے نزدیک؟ تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی کوئی شک ہی نہیں اس عمل میں، جو آپ عمل کریں گے تو اس عمل میں شک ہی نہیں اللہ قبول نہ فرمائے۔ بہت سارے باقی اعمالوں میں تو آدمی پڑا پتہ نہیں نا بھی کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، حج قبول ہوتا ہے، روزہ قبول ہوتا ہے، لیکن اس کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے رسول کے، وہ کیا ہے؟ آپ کے مالک کے نزدیک پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ کس اعتبار سے؟ کہ اعمال کو جو چیز گندہ کرتی ہے نا بھائی، سب سے بڑی، جو ہمارے سارے اعمال رد ہوں گے نا آخر میں، اللہ کی زبان سے ہماری نمازیں، حج، تہجد، یہ ساری پیش کی جائیں گی، تو سب سے وجہ جو ہوگی نا رد کرنے کی، یہ غور کر لیں ہم بھی، تو رد اس وجہ سے کیے جائیں گے کہ وہ پاک نہیں ہوں گے اعمال ہمارے، ہماری نماز پاک نہیں ہوگی، ہماری تلاوت پاک نہیں ہوگی، ہمارا روزہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ یہ بڑی چیز، اور یہی چیز ہوگی جب کوئی اعمال ہمارے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلے چیز کیا دیکھی جائے گی؟ اخلاص دیکھا جائے گا۔ اور اتنی قیمتی چیز اخلاص ہے کہ کوئی تو لے کے آ رہا ہے ساری زندگی بڑے بڑے اعمال لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے تہجد لے کے آ رہا ہے، بڑے بڑے حج لے کر آ رہا ہے، اور میرا جیسے ٹوٹا پھوٹا ایک 5 نمازیں لے کر آ رہا ہے، اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو ڈھیروں مال لے کے آئے گا نا، وہ پھس ہو جائیں گے، بالکل بھوسا بن جائیں گے، مٹی۔ وہ جو 5 نمازیں لے کر آئے گا نا، اس میں اخلاص ہوگا، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے پہ لے جائے گا۔ تو یہ کیا فرمایا کہ پاک ہوگا، عمل کیا نہیں آپ نے، گارنٹیڈ ہے کہ اس میں ریا آ ہی نہیں سکتی۔ بولے سبحان اللہ۔ عظیم عمل ہے کہ اس عمل کے اندر جو ہے ریا کا دخل ہی نہیں، اللہ پاک کہتا ہے ہی نہیں، میں معلوم ہوں، مجھے قبول ہے، بس ختم۔ نہیں جی نہیں، یہ تو اس لیے کر رہا تھا تمام دنیا دیکھے، نہیں جی تو چکر تھا ان کا، تو یہ فلاں تھا، اللہ کہتا جو کچھ بھی تھا میں نے کہہ دیا مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ بس حکم علیکم علیکم۔ اس کے بعد فرمایا اور رفافی درجاتکم، سبحان اللہ۔ پھر عمل جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں ابھی، ایک مطلب تو ہے نا ہمارا، کس عمل کو ہم جائیں گے الحمدللہ، ہم اعمال پیش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمالوں کو دیکھیں گے، پسند فرمائیں گے، اور پھر اس عمال کے بعد ہم رات کی تلاوتیں کرتے ہیں، 10 قرآن ختم کرتے ہیں، تہجدیں کرتے ہیں، یہ نا کہ پوچھو کہ بھائی کیا بات ہے، تو پاگل ہے کیا ہے؟ کہتے نہیں بھائی، ایک قرآن ختم کو تو اتنا درجہ ملتا ہے، حفظ کرو تو اتنا درجہ ملتا ہے، اپنے بیٹوں کو حفظ کرا دیں گے تو یہ مل جائے گا، ہمیں اتنے درجے اونچے ہو جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات بلند کرتے جاؤ۔ تو پتہ چلا آخرت کی جو بات ہے سارے عملوں کی یہ ہوگی کہ جنت کے تو 100 درجات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان درجاتوں میں کتنا فرق ہوئے گی کہ درجہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے چھوٹی جنت مل جائے، وہ تو بڑی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی جنت بھی، وہ تو بس کیا بتائیں کہ اس دنیا سے کروڑ درجہ بہتر ہوگی۔ الحمدللہ، یہ تو ایک مکان کا سودا کر رہے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی جو مکان ہمیں دلانا چاہتے ہیں نا، اس کا سودا دیکھیں آپ کیسے فرما رہے ہیں۔ یہ مکان دلا رہے ہیں جنت یا نہیں؟ تو فرمایا اس اعمال کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ تمہارے درجات کو یہ نہیں نیچے نہیں آئے گا، تمہارا مکان جو ہے نیچے نہیں بنے گا، بلکہ کیا ہے کہ اعلیٰ درجے پہ جنت میں تمہارے مکان تمہیں دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں
اور پھر فرمایا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، من انفاق، بہت بڑا عمل ہے خرچ کرنا، صدقہ دینا. زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، اس کے تو کتنے فضائل ہیں الحمدللہ، کتنے فضائل ہیں. فرمایا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے، اور کتنا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے اور تم خرچ کر رہے ہو. جبکہ انسان اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر دے، صدقہ کرے، تو آپ کو پتا کتنا انسان کے الحمدللہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور کس قدر اللہ نے اس کتاب بارے میں فرمایا کہ کتنی اس میں انسان کو خیر ملتی ہے اور کتنی چیزیں ملتی ہیں. یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ڈھیر لگو باہر کے برابر سونا اور چاندی لگا ہو اور تم دبا دب خرچ کیے جا رہے ہو، خرچ کیا رہے ہو. کہتے ہیں اس سے بھی کیا ہے، خیر لکم، اس سے بھی زیادہ ہے کہ تم جتنا بھی خرچ کرو. سبحان اللہ. تو مزے والی چیز نہیں، کتنی بڑی چیز. پھر اس کے بعد ایک اور عمل بتایا کہ اگر تم اپنے دشمنوں سے لڑ رہے ہو، بہت سخت انسان کی لڑائی بھی ہو رہی ہو، یہ بہت بڑا درجہ ہے، ہمیں اس سے بھی افضل ہے. اب سننے والے ہمارے جیسے تھوڑے تھے بندر، وہ تو پھر صحابہ کرام تھے. اب آپ بھی سن رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی سنا تھا، میں بھی سن رہا ہوں. اب انداز فرق دیکھیں. اس سے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. فضائل میں دیکھیں شیخ نے حدیث نقل کی ہے، صبح شام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن کیا یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ کریں گے بھائیو؟ بڑی بدقسمتی ہے، اتنی محرومی ہے ہماری. اور جو اللہ کے نبی سے عمل بتائے وہ کوئی مشکل نہیں ہو، کبھی مشکل نہیں ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں مانچسٹر میں ہیں، بولٹن میں ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، سائنٹیفک زمانہ ہے، کمانے کے بھی ان کے ذرائع ایسے ہیں اور بڑے مصروفیات ہیں. اب تو جیب میں بھی جناب ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون کرنا تو بیچ میں 10 فلمیں نظر آ جاتی ہیں، اس میں کتنی برائیاں، بدماشیاں، ہر چیز ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اللہ کے تو خبیر و بصیر ہر چیز کو جانتے تھے. تو اس موقع پہ بھی اللہ نے عمل ایسا بتایا ہے، یہ ساری رکاوٹیں موجود ہوں، ٹیلی فون ہمارے جیبوں پر ہوں، گھروں کے اندر خلافات ہوں، باہر ایسے مقام پہ چلے جائیں، ایسی جگہ پہ ہمیں رہائش مل جائے جہاں ہر طرف برائیاں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس جگہ بھی یہ عمل وہی عمل رکھے گا، اس طرح اثر رکھے گا. تو گویا پتہ چلتا ہے کہ کیسے بھی حالات دنیا میں قیامت تک ہو جائیں، دیکھیں کتنی بات ہے، کیسی بھی قیامت تک حالات ہو جائیں، لیکن یہ ایسا عمل بتا دیا گیا کہ ہر حالت میں، ہر وقت اور ہر مشکل سے مشکل وقت، ہر برائی سے برائی کے زمانے بھی انسان اس عمل کو کر سکتا ہے. اتنا آسان کر دیا. جب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کتنے بلند کر دیے. ہم مجھے بتائیں کہ خیر جو اعمال کے اندر سب سے بہتر عمل ہوگا اس کا اجر کیا ہوگا، جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا. اور جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے درجات بہت بلند ہوں گا، تو نہ جانے کون سی جنت میں جا کے اس عمل کی وجہ سے انسان کو درجے ملیں گے. ذرا سوچیں. اور یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہو اور ہمیں پہنچ بھی رہا ہو، خبر بھی آ رہی ہو، اور ہم اس عمل کو نہ کریں، اس سے زیادہ بدقسمت میرے خیال تو کچھ بھی نہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اس کو ضرورت بھی ہے مکان کی اور سستا بھی ہے، وہی مکان بھی چاہیے اور بالکل مفت سے مل رہا ہے، وہ کہا جی میں تو نہیں لیتا. کیوں؟ بس دل نہیں کر رہا، بس میں نہیں لیتا، ضرورت تو ہے جناب، بس کیا کوئی کرے گا ایسا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جب جناب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کی جماعت تو چیخ اٹھی، کالا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے، ہمیں بتائیے، ہم نے تو عمل کرنا ہے. وہ پتہ نہیں سوچنے کیا عمل ہوگا، کس مقام پہ جانا پڑے گا، کتنی دشواری ہوں گی اور کتنی قربانی کرنی پڑے گی، کتنا جناب بھوکے. وہ تو روزے سے بھی سستا ہے. روزے میں تو آپ کو صبح سے شام تک جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے. حج سے بھی کہیں الحمدللہ آسان ہے، حج میں کتنی دشواری ہیں، روزے آسان ہے، حج سے آسان ہے، زکوٰۃ سے بھی آسان ہے. مال نکلتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا آدمی کو جب ضرب کرتا ہے، 1 لاکھ آ گئے تو کہتے ہیں یار زکوٰۃ اتنی دینی پڑے گی، یار لاکھ آتا ہی نہ تو اچھا تھا. پھر تو دینے کی طرف اس کے جانے میں دھیان نہیں رکھتا کہ مجھے کتنا مال دینا پڑے گا. ہے نا مشکل، کتنی مشکل. ہر عمل کو دیکھیں آپ، اگر آپ نماز میں دیکھیں کتنی مشکل لگتی ہے. فجر کے وقت کون اٹھ کے جناب جائے، نیند کے آدمی غرق ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، کون، ہر چیز مشکل ہے، آدمی رکتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ عمل جو بتایا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کس قدر آسان ہے. کالا بلا یا رسول اللہ ہمیں فرمائیے کون سا عمل ہے، ہم تو ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے عمل کر لیے بھوکے ننگے ہو کر. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ.